ایک شب تار ہے، ایک شب تار ہے اور ایک غار ہے، ایک شب تار ہے اور ایک غار ہے، اور اس غار میں ایک شب تار ہے اور ایک غار ہے، اور اس غار میں ایک سچا ہے اور ایک سچائی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، دوست ہونا اور مخلص ہونا یہ آج کے زمانے میں بہت کم ہے۔ آج جب ہم دوست بناتے ہیں تو اس کا ہم معیار کیا رکھتے ہیں؟ ایک تو مخلص ہو، دوسرا کسی قسم کا نقصان نہ پہنچانے والا ہو، تیسرا مصیبت میں کام آنے والا ہو، چوتھا اس کا خاندان اعلیٰ ہو، اس کا حسب نسب ٹھیک ہو، خاندانی بندہ ہو، اور کسی قسم کی دھوکہ دہی کرنے والا نہ ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوستوں میں سے جو سب سے زیادہ بھروسہ مند دوست ہیں وہ حضرت سرکار سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ام المومنین حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہور اسلام سے قبل بھی ایک دوسرے کے دوست تھے، یعنی ابھی آپ نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا لیکن دوستی دونوں کے درمیان میں قائم تھی۔ اور حضرت سیدنا ابوبکر صدیق اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مابین ایسی گہری دوستی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا صدیق اکبر کے گھر روزانہ تشریف لاتے تھے۔ چنانچہ ام المومنین محبوبہ محبوب رب العالمین سیداتنا عائشہ صدیقہ بنت صدیق اکبر سے روایت ہے کہ کوئی دن ایسا نہ گزرتا تھا جس کی صبح و شام رسول اللہ ہمارے گھر تشریف نہ لاتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دوستی کے وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 16 یا 18 سال تھی، اور جب آپ اسلام لائے اس وقت آپ کی عمر 38 سال تھی، اور یقیناً دوستی کے وقت سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک کم و بیش 20 سال کی تھی، اور آپ نے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق سے 2 یا 2.5 سال عمر میں بڑے تھے۔ دوستی کی وجوہات کیا تھی؟ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کی باہم دوستی کی تو ایک وجہ یہی تھی کہ آپ دونوں تقریباً ہم عمر تھے، اور دو ہم عمر افراد میں انسیت اور محبت ایک فطری عمل ہوتا ہے۔ آپ مکہ مکرمہ کے اس محلے میں رہتے تھے جس میں شہر کے بڑے اور مشہور تاجر رہائش پذیر تھے، اور ان کا کاروبار مکہ مکرمہ سے لے کر یمن اور شام کے مختلف علاقوں تک پھیلا ہوا تھا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی حضرت سیداتنا ختیجہ سے شادی کرنے کے بعد ان کے ساتھ ہی تشریف لے آئے تھے، تو ایک ہی محلے میں رہنے کی وجہ سے دونوں میں ملاقاتوں کا سلسلہ طویل ہوتا رہا، اور پھر اچھے مراسم پیدا ہو گئے۔ نیز کاروبار ایک ہونے کے ساتھ ساتھ دونوں ہستیوں کی طبیعتیں نہایت ہی نفیس تھیں۔ کفار قریش کی بت پرستی اور مشرکانہ عقائد نظریات سے دونوں کو سخت نفرت تھی، اور یہ ان تمام غلط رسوم اور عادات و اطوار سے محفوظ تھے جن میں مکہ مکرمہ کے دیگر لوگ مبتلا تھے۔ الغرض یہی مشترکہ صفات گہری دوستی اور قربت کا ذریعہ بن گئیں۔ نیز اسلام کے بعد اس میں مزید ایسا استحکام پیدا ہوا کہ قیامت تک اس کی مثال نہیں ملتی ہے۔ جب کسی کا سجن دنیا سے چلا جاتا ہے تو کیا کہا جاتا ہے کہ جب میں بھی مر جاؤں تو میری قبر اس کے ساتھ بنانا۔ یہ اتنی محبت اور عقیدت ہوتی ہے، لیکن قربان جائے ابوبکر صدیق العتیق کے، فرمایا کہ جب روح میری پرواز کر جائے تو اس کو، میری میت کو روضہ رسول پر لے جانا اور کہنا کہ صدیق آیا ہے۔ جب ایسا ہی ہوا دروازہ کھل گیا، اندر سے آواز آئی حبیب کو حبیب سے ملا دو۔ تو اب دوستی کا دنیا کے اندر جو فائدہ تھا وہ آخرت میں کیا ملا کہ وہ جگہ جہاں پر 70,000 صبح آتے ہیں 70,000 شام کو آتے ہیں، تو وہاں پر حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت فاروق اعظم بھی آرام فرما رہے ہیں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر یوں بھی ارشاد فرمایا کہ کل قیامت والے دن ہم اس طرح اپنی قبر انور سے اٹھیں گے، ہمارے ایک طرف حضرت ابوبکر صدیق ہوں گے اور دوسری طرف حضرت عمر فاروق ہوں گے۔